الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر اعانہ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا سُوءٍ إِن نَسِيَ لَمْ يُذْكِرْهُ وَإِن ذَكِرَ لَمْ يُعْنِهُ رواہ ابو داود والنسائی۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عائشہ سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالی بادشاہ کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے سچا وزیر دیتا ہے کہ جب یہ بھول جائے تو اسے یاد دلائے، اور اگر یاد کرے تو اس کی مدد کرے، اور جب اس کے لیے اس کے سوا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وزیر دیتا ہے، اگر بھول جائے تو اسے یاد نہ دلائے، اور اگر یاد کرے تو اس کی مدد نہ کرے۔ ابو داود، نسائی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کو سمجھیں۔ یہاں بادشاہ کے وزیر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے بادشاہ پر فضل یا اس کے لیے بھلائی یا اس کے لیے پریشانی یا اس کی بدبختی کا تذکرہ موازنہ وزیر سے کر کے، وزیر کی مثال دے کر کیا گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کی بہتری چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے کہ دین و دنیا اس کی درست ہو جائے، بھلائی والی ہو جائے، اچھائی والی ہو جائے، نور والی ہو جائے، اس کی دین و دنیا اعلیٰ ہو جائے، تو اسے اچھے وزیر اور مشیر عطا کر دیتا ہے۔ اشارتاً بات کروں، یہ بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو عہدے کی خواہش نہیں کرتے، جو بادشاہت کی خواہش نہیں کرتے۔ عوام انہیں کہتے ہیں آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے سلطان ہیں۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس لحاظ سے ان کو وزیر بھی اچھے دیتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں بادشاہت کا جذبہ موجزن نہیں ہوتا۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، یہ عربی کا لفظ ہے وزر۔ وزیر کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ وزر کا معنی چونکہ بوجھ بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ کا بوجھ بھی ہوتا ہے نا۔ ہر طرح کا بوجھ کو وزر کہا جاتا ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، اسی طرح فرماتا ہے یحملون اوزارہم، ان کا بوجھ جو ہے اٹھانے والے، یحملون۔ تو چونکہ وزیر سلطنت کا بوجھ اٹھاتا ہے، بادشاہ کے احکامات کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس لیے اسے وزیر کہا جاتا ہے۔ اگر بادشاہ جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اقتدار کا بھوکا نہیں ہوتا، تو اگر اس کے کسی معاملہ میں حکم شرعی بادشاہ وقت بھول جائے تو جو اس کا وزیر ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اے پرائم منسٹر صاحب، اے صدر صاحب، چونکہ آج کل یہی ہے نا، ہمارے یہاں تو سلطان ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے نا، تو اس کو یاد دلاتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ یہ شرعی حکم بھول گئے ہیں، یہاں آپ کو یاد نہیں رہا، یہ احکام آپ نے وعدہ کیا تھا رعایا کے ساتھ کہ کریں گے تو آپ بھول گئے ہیں۔ تو یہ چونکہ شرعی حکم بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے کہ رعایا کی بہبود بھلائی چاہیے جائے، تو وہ بادشاہ کو یاد دلا دیتا ہے۔ پھر جب بادشاہ
یہ احکامات نافذ کر دیتا ہے تو وزیر اس کو اپلائی کرنے میں اس کا مددگار ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، اسے تعاون کرتا ہے۔ کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے بادشاہ بنانے کی۔ قل اللہم مالک الملک، اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے۔ تؤتی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، اسی کے دستے قدرت میں بھلائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کسی بادشاہ کو وزیر اچھا عطا کرنا۔ پھر اسی طرح جیسے بیوی ہے تو اس کے خامند کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو بیوی اچھی ملے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک ہے عورتوں آپ کے مکر بڑے عظیم ہیں۔ تو وہ مکر شکر سے ذرا خامند بچا رہتا ہے، بس آگے سارے گھروں میں چونکہ حال بندہ سمجھتا ہے، سارے حالات آپ خود سمجھ لیں۔ اسی طرح اگر وہ بادشاہ کا وزیر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بادشاہ ٹھیک نہیں ہے نا، بادشاہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیک بیلنس اسی طرح ہی ہے۔ کسی خوشامدی ملحد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ گزشتہ خلافتوں میں فتوحات وغیرہ تو بہت ہوئی تھی، آپ کی خلافت میں زیادہ فتنے ہیں، آپ کی خلافت میں زیادہ فتنے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ان کے خلفاء کے ہم وزیر تھے، یعنی مجھ سے پہلے جو خلفاء ہیں ان کے ہم وزیر تھے، اللہ نے ان کی بھلائی چاہی تھی اور ہم جیسے وزیر عطا کیے تھے، اور ہم کو جو وزیر ملے ہم ان کو وزیر ملے، اور ہمیں جو وزیر ملے یہ تم جیسے ملے۔ تو تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ کے مشیروں وزیروں نے بہت ہی پریشان کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خلافت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جتنا نیک دوسرا رخ یہ بھی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ بھلائی کسی کی چاہتا ہے اس کو آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈال کر اس آزمائشوں سے نکال لیتا ہے تاکہ اس کے درجات میں بلندی ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درجات میں بلندی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان فتنوں سے نبرد آزما ہوئے، ان فتنوں کو ملیا میٹ کیا۔ بہرحال ان کے وزیروں مشیروں نے پریشان کیے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پہلے خود ہی ان کے وزیروں نے زور دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ ابو موسیٰ الاشعری کو علی مرتضیٰ اپنا حکم اور بینچ یعنی قاضی بنا لیں۔ بعد میں خود ہی بولے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ علی مشرک ہو گئے۔ یہ تھے آپ کے وزیر کہ انہوں نے ماسوا اللہ کو حکم بنا لیا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تو حکم بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ یعنی خود ہی پہلے مشورہ دیا پھر ہی خود ہی فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الحکم الا اللہ، یہ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی آیات کا حوالہ دیا۔ جیسے آج کل بھی لوگ جو ہے فرقہ واریت کے لیے، دین فروشی کے لیے جو کفار کی آیات ہیں وہ نیک لوگوں پر جو ہے وہ اپلائی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بھی بچائے رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے خارجی نکلے، خارجی ہو گئے لوگ۔ تو تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے، تواریخ سے اور کتاب حشد بہشت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نا بڑی مشکل میں خلافت جو ہے اس دور میں آپ نے نکالا۔ آپ ہی کے محبان میں سے ایک غالی فرقہ ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے، رب سمجھنا شروع ہو گئے۔ وہی صفات جو رب کی تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ میں جاننے لگے، لوگوں کو سمجھانے لگے یہ بھی رب ہیں، استغفر اللہ، کوئی عقیدہ خلول کے قائل ہو گئے۔ تو جو غالی فرقہ ہوا وہ کافر تھے، وہ کافر ہو گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے سامنے انہیں آگ میں پھینکوا دیا تھا، سزا دی تھی۔
آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدوں کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔